ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر سے حاضر ہے۔ نون لیگ کے بعد سینئر رہنما حتیٰ کہ وہ بھی جو مزاحمت کی سیاست کے دامے در میں سوکھنے قائل ہیں، اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جناب سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے اپنی تقاریر میں فوج اور اس کی اعلیٰ قیادت پر الزامات لگا کر اور انہیں تنقید کا نشانہ بنا کر انہوں نے اس سرخ لکیر کو عبور کر لیا ہے جس سے واپسی جو ہے بظاہر ممکن نہیں۔ نون لیگ میں مزاحمتی سیاست کے حامی پر امید ہیں کہ ان کا جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے تاریخ میں پہلی مرتبہ پنجاب میں مقبول ہوگا، اور اس کے نتیجے میں ان کا دعویٰ یہ کہ جناب جنوری تک نہ صرف وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت سے چھٹکارا مل جائے گا بلکہ پاکستانی سیاست کے کھیل کے اصول بھی ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو جائیں گے۔ شہباز شریف صاحب کی گرفتاری کے بعد اگر نواز شریف صاحب جو ہیں لندن میں بیٹھ کر اپنی جماعت کی سیاست اور اس کے بیانیے کی سمت کو متعین کریں تو ان کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ جو ہیں پاکستان میں اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سرگرم عمل ہیں، اور ابتدائی راؤنڈ میں اپنی اور اپنی جماعت کی کارکردگی سے مطمئن بھی ہیں اور کافی خوش بھی۔ ان کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ جی وہ سیاست میں تھپڑ کے جواب میں تھپڑ جڑنے پر یقین رکھتی ہیں، اور گزشتہ 2 سال کے دوران نون لیگ نے کچھ لو اور کچھ دو کی جو سیاست کی ہے اور بہت سارے معاملات پر حکومت اور اداروں سے دستے تعاون بڑھایا ہے، اس کے خلاف بھی تھیں اور اس پہ سخت برہم بھی ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ جی پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم جو ہے ملک کی سیاست میں وہ کر دکھائے گا جو اب تک نہیں ہوا۔ لیکن جناب مریم نواز صاحب اور نواز شریف صاحب اور ان کے جو قریبی رفقا ہیں ان کی بلند توقعات اپنی جگہ، لیکن کیا حکومت کو شکست دینا اتنا ہی آسان ہے؟ کیا پاک فوج اور اس کی اعلیٰ قیادت سے نواز شریف صاحب واقعی حساب طلب کر سکتے ہیں؟ کیا نواز شریف صاحب نے اپنی پارٹی کی سیاست کو درست سمت میں ڈال دیا ہے یا اسے بند گلی میں لے گئے ہیں؟ کیا 3 بار کے وزیر اعظم جو ہے منتخب ہونے کے بعد ان کو ایسے ہی لب و لہجہ اختیار کرنا چاہیے تھا؟ اور 10-11 ماہ کی جو طویل ان کی خاموشی کے بعد وہ کون سے عوامل تھے جن کی وجہ سے انہوں نے اور ان کی بیٹی نے صاحبزادی نے اپنی خاموشی جو ہے اس دھماکہ خیز انداز میں توڑ ڈالی؟ آج کچھ انہی سوالات پر بات کرتے ہیں۔ جناب ان سوالات پہ گفتگو کے لیے آج ہمارا ساتھ دیں گے محترم لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب، سابق سیکرٹری دفاع، وزیر دفاع رہ چکے ہیں اور فوج کے اہم ترین عہدوں پر انہوں نے خدمات انجام دی ہیں، ہمیں پنڈی سے جوائن کر رہے ہیں۔ ہمارے آج کے دوسرے مہمان محترم احتشام الحق صاحب، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، بلکہ میں کہوں گا صحافت کا بہت بڑا نام ہے یہ ہمارا، بہت شکریہ، یہ بھی ہمیں پنڈی سے ہی جوائن کر رہے ہیں۔ ہمارے تیسرے مہمان وہ کہتے ہیں لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ صدیق الفاروق صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہے، بلکہ سینئر ترین رہنماؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ میں اپنے تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ لودھی صاحب، سیاست چلتی رہتی ہے، حکومت کی خراب کارکردگی پہ جو تنقید ہے وہ بھی صلح آنے جائز ہے، لیکن اداروں کو کیا آپ کے خیال میں اس طرح سے تنازع میں گھسیٹنا چاہیے؟ فوج جیسے ساز ادارے کو، اس کی اعلیٰ قیادت کو، جس طرح سے الزامات ان پہ عائد کیے گئے، کتنا جائز ہے یہ چیز؟ میں تو صاف ظاہر کہوں گا ناجائز ہے، بلکہ کافی ناجائز ہے۔ میں آپ کے سامنے تھوڑی سی سچویشن پینٹ کرتا ہوں تاکہ یہ پتہ چلے کہ آگے ہو کیا سکتا ہے۔ جہاں تک تو پاکستان کے حالات ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ دشمن حملہ آور باہر سے بھی ہے، اندر سے بھی ہے، کشمیر کی طرف سے دیکھ لیں، افغانستان کی طرف سے دیکھ لیں، جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے، جو کچھ ایکس فاٹا میں ہو رہا ہے وہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے۔ جو فوج کام کر رہی ہے مختلف شعبوں میں، جو مدد کرتی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے مجھے گنوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دفعہ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے بھی جب کوئی دنگل ہوتا تھا، سیاسی دنگل، تو کوئی نہ کوئی آربیٹریٹر یا کوئی امپائر موجود ہوتا تھا اور اکثر وہ فوج کے کاندھوں پہ وہ رسپانسبلٹی آتی تھی۔ آپ جتنے بھی دفعہ دیکھ لیں، چاہے بے نظیر اور نواز شریف کے درمیان ہنگامہ ہوا، برپا ہوا، بے نظیر کا اپنے صدر کے ساتھ پرابلم پیدا ہوا، اس کے بعد جب یہ چیف جسٹس کا مسئلہ پیدا ہوا، پھر کلیش ہو رہا تھا، ہر دفعہ فوج نے اس کو سلجھایا۔ اب کون کرے گا؟ مطلب جب آپ نے خود ہی ایک سائیڈ کو متنازع بنا دیا، اور اس کا مطلب وہ تو رول وہ نہیں ہو سکتا، آربیٹریشن کا رول نہیں، جس کا مطلب لے دے کے جوڈیشری رہ گئی۔ میں ابھی یہ اس کا مطلب ریکویسٹ کروں گا چیف جسٹس صاحب سے کہ وہ دونوں میں سے ایک کام ضرور ہونا چاہیے، یا تو وہ سوو موٹو لیں اور دونوں پارٹیز کو ریسٹرینٹ کریں، گورنمنٹ کو بھی اور اپوزیشن کو بھی، کہ وہ کسی بھی صورت میں فوج کو ٹارگٹ نہیں بنائیں گے، فوج کو ملوث نہیں کریں گے، یا پھر فوج خود جائے سپریم کورٹ میں اور کہے کہ ہمیں اپنا کام کرنے دیا جائے اور مہربانی کر کے اس سے ہمیں جو ہے نا چھٹکارا دلائیں، یہ جو ہمیں ملوث کر رہے ہیں۔ ایک چیز مجھے آج خاقان عباسی صاحب کا میں پروگرام دیکھ رہا تھا دنیا نیوز پہ،
اس میں انہوں نے ایک چیز بڑی اچھی کی ہے اور میں اس کی تائید کرتا ہوں، میں پہلے کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ سول ملٹری ریلیشنز کا نئے سرے سے تعین کیا جائے کانسٹیٹیوشن میں. تو اگر یہ، اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں رہنا چاہیے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا کانسٹیٹیوشن میں اگر کوئی ووٹ کو عزت نہ دے یا کوئی کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں نہ رہے تو اس کا کوئی حل ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پلیز آ کے وہ آپ امینڈمنٹ پیش کریں اور لے کر آئیں، اور جو یہ سول ملٹری ریلیشن میں اس کو دوبارہ سے تعین کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، لیکن اس کا پھر طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ اگر یہ کراؤڈ جمع جیسے ہو رہا ہے، جو کہ وہ کراؤڈ کھینچ رہے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے، اور وہ جیسے بھی آ رہا ہے، میں نہیں وہ ڈیٹیل میں جاتا، لوگ تو باتیں کرتے ہیں بھی کیسے ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے. ایک دو آپ نے انٹرویو دیکھے ہوں گے، جب لوگوں سے پوچھا گیا جی آپ ادھر کیوں آئے ہیں، تو انہوں نے ایسے ایسے جواب دیے کہ جو بھی ہے. اگر یہ کراؤڈ کھینچتے چلے بھی جاتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ پہلے بھی تو ایسا کئی دفعہ ہوا ہے. تو ذرا مجھے کوئی یہ سمجھائیں کہ ان کا لایا عمل کیا ہے، پلان کیا ہے، یہ کیسے اس حکومت کو ہٹائیں گے. حکومت ہاں جی، آپ نے کینوس جو ہے کھول دیا، بساط بچھا دیا آپ نے. بہت سارے آپ کی گفتگو سے سوالات ابھرتے ہیں، میرے بھی ذہن میں مطلب 2-4 سوال اکٹھے آ گئے. میں احتشام صاحب، یہ جو ایک تو بات جو ہے سول ملٹری ریلیشن شپ کی، اب ہمارے یہاں جو ہے مطلب ہے سول کے نام پر اس چیز کو میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ مس لیڈنگ ہے، کیونکہ پاکستان کے عوام کی اکثریت، کیا ہمارا جو ایک چھوٹا سا جاگیردار طبقہ ہے یا حکمراں طبقہ ہے، فیوڈل لارڈز ہیں، اس میں بڑے سرمایہ دار ہیں، کیا وہ سول ریلیشن کو پورا ڈیفائن کرتے ہیں؟ اگر ان میں سے ایک چھوٹے سے دھڑے کے اختلافات ہو جاتے ہیں تو کیا آپ کہیں گے کہ وہ سویلینز کی پوری سویلینز کے جو ہیں وہ بمقابلہ فوج آ گئے؟ مطلب مجھے ایسے ناچیز لوگ تو سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہے. مطلب ہے کہ ہمارے یہاں فوج اور مطلب ہے عوامی فوج ہے، قومی فوج ہے، اور سویلینز ایک ہیں. تو اس میں حکمران طبقے کی لڑائی میں جو گھسیٹ دیتے ہیں اور اس کو اس براڈر ٹرم میں استعمال کرتے ہیں، اپنی تو سمجھ میں نہیں آتا. آپ اگر سمجھا سکیں. جی دیکھیں عامر صاحب، جو ابھی جنرل صاحب بھی بات کر رہے تھے، ابھی آپ نے بھی اس کو دہرایا سول ملٹری ریلیشن شپ کے. دیکھیں ایک پاکستان میں بحث چل پڑی ہے، بڑے عرصے سے چل رہی ہے کہ پاکستان کو ایک نیا معاہدہ بنانے کی ضرورت ہے، اور عام طور پہ لوگ کہتے ہیں جی فرسٹ ریپبلک ہیز فیلڈ اینڈ وی نیڈ ٹو ہیو اے سیکنڈ ون. یہ تو ڈبیٹ اپنی جگہ ہے، اچھی بات ہے. سول سوسائٹی تمام طبقات سوچیں کہ بھی کیا وجہ ہے کہ 73 سال کے بعد بھی ہم اسی جگہ پہ کھڑے ہیں، ابھی بحث ہی کر رہے ہیں کہ اس ادارے کا کیا رول ہے. معذرت کے ساتھ ابھی جنرل صاحب نے ایک بات کی، میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا. انہوں نے کہا کہ جی ایک ادارہ رہ گیا تھا فوج کا جس پہ لوگ تکیہ کرتے تھے. بھئی انہوں نے، نواز شریف صاحب نے تو کوئی ادارہ چھوڑا نہیں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا عدلیہ. انہوں نے تو اپنی تقریر میں کہا کہ مجھے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اور موجودہ آرمی چیف باجوہ صاحب نے مل کے ہرایا اور ہمیں نکالا گیا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اب نواز شریف صاحب معذرت کے ساتھ اب کوئی ادارہ چھوڑ دیا ہے جس کے ہم فال بیک کر سکتے ہیں، تکیہ کر سکتے ہیں. دیکھیں اب ہو کیا رہا ہے، آپ میں ہر آدمی پریشان ہے، صدیق الفاروق صاحب بھی، جنرل صاحب بھی. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سارے دنیا کے چھوٹے چھوٹے ملک ترقی کر کے کہاں سے کہاں چلے گئے. ہم اسی بحث میں پڑے ہیں. ہمارے سیاسی طور پہ آپ دیکھ لیں جو معاملات ہیں، ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہمارے ساتھ جو کئی جگہوں پہ عزیمت اٹھانی پڑ رہی ہے، ایف اے ٹی ایف ہے اور بہت سے ایشوز ہیں. ریجن میں آپ دیکھ لیں کیا وولٹائل سچویشن ہے. ہندوستان کی راہ اور انڈیا سے مل کے دیکھیں دہشت گردی کا پھر بازار گرم کیا ہوا ان دنوں میں. اب سوال تو یہ ہے کہ جی اس نازک موقع پہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹھ کے فیصلے کرتی کہ ہم نے ملک کو کدھر لے کے جانا ہے. اب نواز شریف صاحب معذرت کے ساتھ ٹھیک ہے، قابل احترام ہے جس طرح باقی لیڈر ہیں، لیکن اب کیا وجہ ہے کہ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ بھی کل تک تو آپ نے آرمی چیف کو آرمی ایکٹ کے تحت ووٹ دیا تھا اور اپنے لوگوں کو بار بار کہا تھا. مجھے وقت یاد آ رہا ہے عامر صاحب جب بہت زیادہ دباؤ بڑا تھا خواجہ آصف کے اوپر اس حوالے سے کہ بھی آپ کیوں مجبور کر رہے ہیں ہمیں ووٹ دینے کے لیے، تو انہوں نے کہا بھی میں نہیں کہہ رہا، جائیں جا کے لندن میں اپنے لیڈر سے بات کریں. انہوں نے مجھے کہا یہ سب کچھ ہونا چاہیے. پھر 11 مہینے خاموش رہے، ٹویٹر بھی مریم صاحبہ کا خاموش رہا، پھر وہ چلے گئے. میں معذرت کے ساتھ ایک اور بات کروں گا. اعجاز الحق صاحب نے جو کل بات کیا ہے، اعجاز الحق کے صاحب دادے، انہوں نے کل کہا ہے کہ جی ٹھیک ہے، جو ایک تو نواز شریف صاحب کے بیانیے کو سخت پہلی مرتبہ انہوں نے مخالفت کرتے ہوئے دیکھا. دوسرا انہوں نے کہا کہ مجھے آرمی چیف عامر صاحب کہتے ہیں باجوہ صاحب سے بہت بڑا گلہ ہے کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کو کیوں جانے دیا. اب دیکھیں وہ بھی بڑا ایک حلقہ ان کا فوج کے لوگوں کے ساتھ ہے. اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں جب بات ہوتی ہے کہ جی این آر او اور دینے والی بات تو عمران کے بس میں نہیں ہے، کسی اور نے دیا ہوگا، اور پھر کہتے ہیں بات رک گئی آ کے کہ جب وہ چاہ رہے تھے کہ مریم صاحبہ کو بھی بھیجا جائے، وہاں پہ عمران خان صاحب آ کے دب گئے. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں بات ہوگی. اور پھر شیخ رشید صاحب کہتے ہیں جی
प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े परेशान, और वो कहते हैं कि मुझे मामू बनाया गया, लिहाजा उन्होंने कहा कि जी नहीं मरियम साहबा नहीं जाएंगी। उस दिन के बाद से ताल्लुकात अच्छा, जो है ना वो खराब होना उस पे अच्छा उसके बाद फिर उन्होंने कहना शुरू किया कि नथिंग डूइंग, और फिर नया बयानिया आया, फिर अपने लोगों को कहा गया कि जी एक आप अच्छा अब ये इत्शाम साहब मुझे जरा खता कलामी करने दें। सिद्दीकुल फारूक साहब मुसलसल अब मुस्कुराने लगे हैं और बड़े सब्र व तहम्मुल से हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं। और सिद्दीकुल फारूक साहब का शुमार मतलब है नून लीग के पुराने वक्त के दोस्तों में से होता है, साथियों में से होता है। उस ज़माने के नवाज शरीफ साहब के साथी हैं जब कुर्बतें हुआ करती थीं इदारों के साथ। सिद्दीकुल फारूक साहब गलत तो नहीं कह रहा मैं, आप तो उस ज़माने से देखते आए हैं। आपके ख्याल में मतलब है कि आप लोगों की जो मतलब है, मेरे सवाल मैंने वो एक कहते हैं पेशबंदी की थी कि अब सवाल जो ये कि असल बात होती है, सियासत होती है कौमी मफाद को आगे बढ़ाने के लिए। एक जो आम राय बन रही है वो बन ये रही सिद्दीकुल फारूक साहब के नवाज शरीफ साहब जो बड़ा ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं, वो पाकिस्तान के पॉलिटिकल मैट्रिक्स को पूरा कहते हैं डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप जैसे जो पुराने लोग हैं, आप समझते हैं कि उनको रिस्ट्रेन का मुजाहरा करना चाहिए था? कौमी हुकूमत से जितना मर्जी लड़ें, आप इमरान खान के ऊपर जितनी मर्जी तनकीद करें, फौजी इदारे के ऊपर, ISI के सरबराह के ऊपर तनकीद कितनी जायज़ या बिल्कुल नाजायज़ है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर ज़िया साहब, तेरी आवाज़ मक्के और मदीने, बहुत पुराने हम एक दूसरे से और हमारे दोस्त बाकी भी हैं। जनरल साहब से शायद कभी मेरा एक दफ़ा सलाम दुआ हुई हो। एहतिशामुल हक साहब हमारे दोस्त हैं। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि नवाज़ शरीफ ने ये कहा कि जी इलेक्शन में आर्मी चीफ़ ने मुदाखलत की और साकिब निसार ने की। साकिब निसार तो आमिर ज़िया साहब मेरे पास 2 साल बतौर कारकुन काम करते रहे 95-96 में, और मैंने उन्हें सुप्रीम कोर्ट में ये कहा भी। अच्छा, फिर अगर नवाज़ शरीफ साहब ने ये बात की तो इमरान खान ने क्या कहा? इमरान खान ने कहा कि जी वो हार रहे थे ख्वाजा आसिफ, उन्होंने आर्मी चीफ़ को फ़ोन किया और आर्मी चीफ़ ने उसको शिकस्त से फतह में तब्दील कर दिया। यानी इमरान खान ने वज़ीर आज़म की सीट पर बैठते हुए सारी दुनिया को कहा कि हमारे आर्मी चीफ़ ने हारने वाले को जितवा दिया, यानी इलेक्शनों में मुदाखलत की। फिर उन्होंने कहा जनाब कि ISI जानती है कि वज़ीर आज़म क्या करता है, उन्हें सब पता है। यानी सारी दुनिया को कहा कि ISI जो है वो वज़ीर आज़म की जासूसी करती है। तो इमरान सिद्दीक अपना अगर नवाज शरीफ ने कुछ कहा तो इमरान खान ने मोहर तस्दीक सब्त कर दी। अच्छा, लेकिन सिद्दीकुल फारूक साहब एक जुमला कौन है जो ये कहता है एक जुमला कहने की इजाजत दें। वो लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब तो नादानी में कह जाते हैं, जरूर है ना, और ये जो आपके हैं मतलब नवाज शरीफ साहब अच्छा, और हमारे भी हैं वो बड़ा सोच समझ कर कहते हैं। नहीं इतना एक गलती में कहते हैं ना, और एक जो होता है जानबूझ के करने में बड़ा फर्क होता है। जी मैंने कहा बात बढ़ाने के लिए। जी देखिए सुने, इमरान खान तो नादान है। अगर इमरान खान नादान है तो फिर इस नादान दोस्त से तो दाना दुश्मन बेहतर है। फिर क्यों इसको यहाँ पहुँचाया गया? देखिए आपने एक बात कह दी, लेकिन ज़रा मैं तो सोचता हूँ ना कि ये नादान इधर कहाँ पहुँचा दिया भाई। ये नादान और क्या क्या नादानियाँ करेगा। वोट की ताकत से अच्छा, आप लोग भी, आप भी हैं वज़ीर आज़म मतलब बने, आपकी पार्टी। जी सुने यार, वो वोट की ताकत मुझे मालूम है ना, हम किसी वक्त इस पे भी बात करेंगे। इस वक्त बहुत सी बातें अपना जनरल साहब ने भी कह दी, एहतिशामुल हक साहब ने कह दी। मुझे जल्दी से चूंकि हर तरफ से जवाब मैं दे रहा हूं, मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि नौबत यहां तक पहुंची क्यों? वल्ला अगर हर आदमी और हर इदारा आइन में दिए गए किरदार के मुताबिक अपना किरदार अदा करे तो कुछ भी ना हो। इस वक्त की गंद क्यों पड़ा है? देखें, श्रीलंका की फौज 30 साल या उस कमोबेश दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ी है। उसके आर्मी चीफ का बेटा भी उसमें जान से चला गया, लेकिन दहशतगर्दी के दौरान इंतखाबात भी हुए, उनके सदर, उनके वजीर आज़म भी जनाब उसमें जान से गए, लेकिन वहाँ की फ़ौज ने कहीं मुदाखलत ना की, ना किसी ने तनकीद की। आज भी माजरत से ना कोई एयर चीफ पर तनकीद करता है, ना कोई नेवल चीफ पर तनकीद करता है। फिर ये देखिए ना, शायद कहीं भूल चूक से जब इमरान खान कहे कि फ़ौज मेरे साथ है, हम एक पेज पर हैं, तो जो हमाकतें वो कर रहा है, ये जैसे आपने कह दिया भोलपन में,
اس کا مطلب پھر وہ یہ تاثر دے رہا ہے کہ جی فوج تو میرے ساتھ ہے، میں جو بھی کر رہا ہوں. چلیں مجھے ذرا خطا کلامی کرنے دیں، خطا کلامی کرنے دیں مجھے. ریسٹرکٹ کرنا چاہیے اپنے آپ. ہاں خطا کلامی بالکل آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. اور نعیم خالد لودھی صاحب یہ جو ایک آپ نے اور بھی کہہ دوں، جی ایک بات اور بھی کہہ دوں نا، ایک جملہ اور کہہ دوں پھر ادھر جائیں. میں اپنا جنرل صاحب کی بات پہ کہ جی وہ سوو موٹو ایکشن لیں. سوو موٹو ایکشن جناب علی کس بات کے لیں؟ آئین میں ان کا کوئی کردار ہے تو کریں. باقی جس انداز جہاں تک پہنچا دیا گیا ہے عمران خان، یعنی اسی اپوزیشن نے تحریک لبیک میں اس کا ساتھ دیا، دھرنے میں ساتھ دیا نا. اسی نے جب انڈیا نے یہاں اپنا بالا کوٹ میں دہشت گردی کی، جارحیت کی اور ہماری ایئر فورس نے دبایا اس کو، اب دہراتے نہیں، وہ ساتھ دیا نا. کووڈ-19 میں ساتھ دیا. میں کہہ رہا ہوں اچھے کام جو کیے اب دہرائے مت، کیونکہ پروگرام کا وقت یقیناً کم ہی ہوتا ہے. ہم کہہ رہے ہیں بہت سارے پوائنٹس کور کرنے. ایک تو لودھی صاحب آپ کو رسپونڈ کرنا چاہیں اس بات پہ بھی کیجیے گا. اور لودھی صاحب ایک اور سوال میں ضمنی سوال یہ کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی پہلی مرتبہ پنجاب سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی آواز جو ہے اٹھی ہے اور وہ نعرہ مقبول ہو رہا ہے. یہ اور جب اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے، جیسے صدیق الفاروق صاحب کی باتوں سے بالکل نظر آ رہا ہے کہ وہ کہنے جی فوج کو وہ ہے، تو بہت خطرناک کھیل نہیں ہو رہا. بہت مطلب ہے ہم جیسے لوگ کراچی میں بیٹھ کر، تو عمران خان نے کر دی تھی جی انڈیا میں بیٹھ کے، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ انڈیا میں بیٹھ کے اس نے خطرناک کھیل نہیں ہو رہا. اسٹیبلشمنٹ کے معنی فوج. جناب نعیم خالد لودھی صاحب. میں تو دو تین باتیں کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ یا تو پھر ہمارے لا میں یا ہماری کانسٹیٹیوشن میں کوئی ایسی پروویژن نہیں ہے کہ جب کوئی بھی ادارہ اپنے حد سے بڑھے یا کوئی انڈیویجول اپنی حد سے بڑھے تو پھر اس کی کوئی ریمیڈی نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر جو اتنے سالوں تک اس کانسٹیٹیوشن کی حفاظت کرتے رہے، اس کو بڑھاتے رہے، 1500 امینڈمنٹ کر دی، تو کوئی یہ امینڈمنٹ بہت مشکل تھی جس میں اس کا بھی احاطہ کر لیا جاتا. تو میرا خیال ہے کہ کوئی لا میں ہوگا، میں تو اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، کوئی کانسٹیٹیوشن میں پروویژن ہوگی کہ ایسا کہ. دوسری بات یہ ہے کہ اگر صرف آرمی کی بات ہوتی تو شاید ہم کہتے ہیں یہ تو اسٹیٹ کے خلاف بات کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن، نیب، جوڈیشری، آرمی، تو یہ بتا تو دیں کہ پھر ان کو اعتبار کس پر، اور سب انہی کے اپنے لگائے ہوئے لوگ ہیں. پھر ایک اور بات کہ چلیں تھوڑا سا اگر یہ ان کی ریزیوم کر بھی لیا جائے، اتنا سچ تو بول دیں کہ پہلے بھی یہ ہوتا آیا ہے، ہم بھی اس سے خوب ہم نے اس گنگا میں ہاتھ دھوئے ہیں اور ہم بھی اسی طریقے سے آئے ہیں، لیکن اب ہمیں اچانک خیال آیا کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے، تو آج کے بعد ایک لائن لگانا چاہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے. کم از کم یہ پرمائز تو دے دیں. اگر یہ پرمائز بھی نہیں دیتے پھر کیا؟ اچھا اگر حکومت ہی چینج کرنی ہے تو کئی لوگ کہہ رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم، کہ اگر یہ سب ان بلاک استعفیٰ دے دیں اور خود بخود حکومت کلیپس کر جائے گی اور اگلے انتخابات ہو جائیں گے اور اگلے انتخاب میں کہ جی فوج باہر رہے اس کے. لیکن ان کو اعتبار الیکشن کمیشن پر بھی نہیں ہے، ان کو اعتبار جوڈیشری پر بھی نہیں ہے، ان کو اعتبار نیب پر بھی نہیں ہے. تو پھر اب کیا کریں؟ مطلب کوئی حل یہ خود ہی پیش کریں. اور یہ بھی مجھے بتائیں ضرور کہ جب یہ بہت سارے لوگ جمع ہو جائیں گے، کوئٹہ میں جمع ہو جائیں گے، لاہور میں جمع ہو جائیں گے، پھر یہ کریں گے کیا جس سے یہ حکومت چینج ہوگی؟ جناب بڑے بنیادی سوالات آپ نے بالکل اینکر پرسنز والے سوال اٹھا دیے نعیم خالد لودھی صاحب. مگر میں احتشام صاحب کی طرف جاتا ہوں پہلے صدیق الفاروق صاحب کے پاس جانے سے. جی ایک منٹ میں احتشام صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ کہا ہی جاتا ہے کہ پاکستان جیسی ریاست جو کہ چاروں طرف سے دشمنوں میں گھری ہوئی ہے، بیرونی دشمنوں میں، اس میں پاک فوج جو ہے وہ سینٹر آف گریوٹی کا کردار ادا کرتی ہے. کہ اگر آپ کسی کی مطلب ہے کہ کسی اسٹیٹ کو آپ کو جھنجھوڑنا ہو، اس کو ہلانا ہو، تو آپ سینٹر آف گریوٹی کے اوپر حملہ کر دیں اور اس کو متنازع بنا دیں. وہ حملہ جو ہم دیکھتے ہیں باہر سے بھی ہو رہا ہے، وہ جو ہے ہمارے اندر سے بھی ماشاءاللہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، اس طرح کی آوازیں اٹھ رہی ہیں جو خود کل تک جو ہیں مطلب ہے جیسا کہ ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے تھے اس میں. تو کیا یہ کھیل جو ہے کس طرف جا رہا ہے؟ یہ مطلب ہم جیسے لوگ ڈر رہے ہیں یہاں پر بیٹھ کر کہ چیزیں جو ہیں وہ صحیح سمت میں نہیں ہو رہی اس ملک میں. جی عامر صاحب دیکھیں، ہم جب بھی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ہمیشہ ہر اوکیزن پہ ٹائمنگ ہم ضرور دیکھتے ہیں کہ اس کی ٹائمنگ فلاں چیز کی کیا ہے. اب نواز شریف صاحب کا بیانیہ جو ہم دیکھ رہے ہیں 11 مہینے کے بعد اب تبدیل ہوا، اس سے پہلے بات بھی ہو رہی تھی کہ جس طریقے سے آرمی ایکٹ کے تحت آرمی چیف کو انہوں نے منتخب بھی کروایا اور بہت سے حوالوں سے خاموشی اختیار کی. مریم صاحبہ نے بھی پوری ان کے جو ہاکس تھے وہ بھی ڈاؤٹ میں بدل گئے، ایک دم خاموشی تھی. ابھی آپ دیکھ لیں جو اس میں سب سے اہم نقطہ ہے جو سمجھنے والا ہے، میرا خیال سب لوگ جانتے ہیں اس کو. جب پیپلز پارٹی PMLN نے 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی کیا لندن میں، انہوں نے کہا جی آج کے بعد کسی فوجی سے رابطہ نہیں ہوگا. آپ نے دیکھے مرحومہ نے بے نظیر صاحبہ نے مشرف سے رابطہ کیا اور پھر مشرف صاحب آج تک روتے ہیں کہ میں نے صدر بننا تھا، بی بی نے پرائم منسٹر بننا تھا، بینیفیشری کوئی اور ہے ان کو مارنے کا. پھر اس کے بعد دیکھیں پچھلے 1.5 مہینے میں جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں،
جو زبیر عمر صاحب محمد زبیر صاحب جو ملاقات کرتے ہیں جناب باجوہ صاحب سے تھے اور ISI کے چیف سے ملاقات کرتے ہیں، پہلے تو کبھی اس کو آن ہی نہیں کیا گیا. پھر یہ کنٹروورسی شروع ہوئی تو انہوں نے کہا جی میری ملاقات ہوئی. پھر اس کے بعد نہیں سوری انہوں نے اپنا DG ISPR نے آ کے بتایا کہ جی کچھ لوگ آ کے ملاقاتیں کرتے ہیں. اور یہ بات اب واضح طور پہ سامنے آ گئی. عامر صاحب اس پہ دو رائے نہیں ہے کہ جا کے انہوں نے زبیر عمر صاحب نے جب ان سے بار بار سوالات دیے تو انہوں نے کہا جی ظاہر ہے کہ موسم پہ تو نہیں بات ہوتی. 1.5-2 گھنٹے کی میٹنگ میں بات ہوئی. اب کہنے والے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ سارا فوکس تھا مریم بی بی کہ مریم بی بی کو باہر بھجوایا جائے. ان کو پوائنٹ بلینک بتا دیا گیا کہ جی فوج کا اس سے کوئی تعلق نہیں. عدالتیں ہیں، نیب ہے اور ادارے ہیں، حکومت ہے، گورنمنٹ اپوزیشن مل کے اپنے معاملات طے کر سکتی ہے. کوئی جو بھی آپ ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں کریں لیکن ہمیں اس میں شامل نہ کریں. اب جو اطلاعات سامنے آتی ہیں اس میں یہی ہے کہ یہ معاملہ دس لیڈ ٹو ڈیسپریشن. پھر وہ کہا گیا کہ جی جب یہ پتہ چلا کہ وہ جتنے زبردست طریقے سے چاہ رہے تھے نواز شریف صاحب کے بیٹی صاحبہ آ جائیں وہ نہیں آ پائیں، اس کے بعد سے ہر چیز تبدیل ہونا شروع ہوئی. اور پھر آپ دیکھ لیں یہ مخالفت کا بیانیہ سامنے آیا. وہی باتیں جو انہوں نے پہلے دہرائی تھی اور خاموش ہو گئے تھے عامر صاحب، جس پہ انہوں نے بہت سارے حوالے سے ریگریٹ بھی آئے، ریٹویٹ کیا، نان لیکس ہو، ریجیکٹڈ ہو، یہ ساری چیزیں. اب آپ دیکھ لیں تینوں خطاب میں انہوں نے پھر ریجیکٹڈ کی بات کی، انہوں نے ڈان لیس کی بات کی. وہ ڈیلیبریٹلی ہر چیز کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ان کو پتہ چل رہا ہے کہ میں نے کس کو کہاں پہ جا کے ہٹ کرنا ہے. دیکھیں اب اس حوالے سے جو اصل بات ہے وہ میرا خیال ہے یہ دیانتداری سے میں کہوں گا کہ ماننا چاہیے صدیق الفاروق صاحب کو بھی کہ آج میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں ان کے لوگوں کو جو پریشان تو سمجھ لیں کہ نواز شریف صاحب کا بیانیہ لے کے وہ نہیں چل سکتے، بلکہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کے بیانیے کا بوجھ ہم نہیں برداشت کر سکتے. لیکن 84 میں سے 60 MNA جو ہیں آلریڈی نیب کے نوٹسز ان کو جا چکے ہیں. کرپشن کی کہانیاں سب طرف ہیں، جو PTI میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے بھی ہیں، ان کی بھی کرپشن کی کہانی ہے. وہ سب کی سب چیزیں لوگوں کے پاس ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ دیکھیں اس کے علاوہ حفاظت کرا دیں. بلاول بھٹو صاحب نے بھی ڈسٹینس کیا، انہوں نے بھی کہہ دیا اپنے جلسے میں کہ جی ہم جنرلوں کے خلاف بات نہیں کریں گے. تو سوال یہ ہے کہ اس وقت پرووکیشن کیا ہے، اس وقت کیا ڈیسپریشن کیوں ہے؟ ڈیسپریشن یہ ہے کہ جی ماشاءاللہ لگ جائے، ڈیسپریشن یہ ہے کہ جی کچھ بھی ہو جائے ہمیں ریلیف چاہیے. کھیل کا میدان ہم خراب کر دیں گے. صدیق الفاروق صاحب یہ آپ نے اتنی ساری گفتگو سنی اور ان کی گفتگو میں بہت سارے سوالات ہیں تو میں بغیر کسی اس کے آپ کی طرف بال پھینکتا ہوں کہ جی رسپونڈ. جی میں جناب پہلے تو سابق سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ انہوں نے بھی تصدیق کر دی کہ جی ماضی میں بھی فوج یہ کچھ کرتی رہی ہے اور یہ بات درست ہے کہ 13 سال ایوب اور یحییٰ رہے ہیں. اس میں ہم رات سوئے یحییٰ خان کے اس بیان پر اعتماد کر کے کہ جناب مضبوط ہاتھوں میں دفاع ہے ملک کا. صوبہ پاکستان مشرقی پاکستان ہی نہیں تھا. پھر ضیاء الحق 12 سال رہا، اس میں ہم اس کے بیان پر جناب اعتماد کر کے سوئے. صوبہ سیاچن ہی نہیں تھا 82 میں. تو آپ لوگ ساتھ ہوتے تھے، مطلب اس میں مشرف کے 9 سال نہیں، اس میں محترم نواز شریف صاحب نہیں. ایک بات دیکھیں نا جی، ایک دوسری سوال ہے کہ کیوں ہوتا ہے ایسا. مطلب ہے کہ فوج کو مداخلت کیوں کرنی پڑتی ہے؟ اگر سویلین ادارے مضبوط ہوں، کام کر رہے ہوں تو کیوں کیا ضرورت پڑے گی انہیں بات کرنے کی؟ جی کیوں کریں بھائی، کیا ضرورت تھی؟ سری لنکا میں مداخلت نہیں ہو رہی؟ کیا انڈیا میں کرپشن نہیں ہوتی؟ صوبے میں تو ایک لمحہ صبر کریں ذرا. بنگلہ دیش میں تو جب سے مشرقی پاکستان بنا ہے پھر اور مجھے جو کیا ہوا، بھائی میری بات سنیں پھر مجھے آپ دیکھیں نا ڈسٹرب نہ کریں، مداخلت نہ کریں. میں آسانی بڑی آرام سے بات کرتا ہوں. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ کیوں یہ لوگ 33-34 سال آئے. یہ 34 سال کے لیے انہوں نے اقتدار پر قبضہ اگر کیا، 13 سال لگاتار 12 سال، یار کشمیر ہی ہمیں لے کے دے دیتے نا، جس پر اب تک مسئلہ بنا ہوا ہے اور اب مودی کھا گیا ہے کشمیر کو. یار کشمیر ہی فتح کر لیتے. بھائی کیا بات کرتے ہیں؟ ہم تو نہیں تھے، کوئی ان کا راستہ نہیں روک رہا تھا. ان کی زبان آئین اور ان کا قلم قانون تھا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کر لیتے فتح. امریکہ بھی ساتھ دے رہا تھا، وہ بھی ساتھ دے رہا تھا. کشمیر ہمیں نہیں ملا. میں ایک جملہ کہوں گا صدیق صاحب، کشمیر کو کیوں نکالا؟ رشیا میں شنگھائی تعاون کی میٹنگ میں جب ڈیکلیریشن کی بات ہو رہی تھی کشمیر کی، آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے انڈیا نے لفظ کشمیر کو نکالا. نواز شریف صاحب موجود تھے اور کشمیر کو وہاں سے نکال دیا گیا ڈیکلیریشن سے. چلے وہ ایک بالکل الگ بحث ہوگی. میں چاہوں گا لودھی صاحب کشمیر کو سن لیں، جواب سن لیں، جواب سن لیں. یہ 21 فروری 99 جب آیا ہے واجپائی یہاں آ کر، وہ ڈیکلیریشن دیکھ لیں، کشمیر لاہور ڈیکلیریشن
اور اس کے بعد جب پرویز مشرف نے قبضہ کیا تو اسلام آباد ڈیکلیریشن دیکھ لے 2002 کا. جنرل صاحب ایسی بات نہیں ہے, ہم نے بھی تاریخ پڑھی ہے اور میں نے تو کتابیں لکھی ہوئی ہیں. یہ مذاق تھوڑا ہی ہے کہ آپ مجھے اس طرح کہہ کے چپ کرا دیں. اچھا لودھی صاحب ایک تو یہ رسپونڈ کیجئے گا, وہ جا کے دیکھیں اس وقت کیا نام تھا اس کا. ایک منٹ, پہلے تو ایوب خان کو دیکھیں, صدیق الفاروق صاحب, جو پاکستان کی فوج کا باپ تھا, ذرا اس کو دیکھیں. صدیق الفاروق صاحب 64 میں کیا ہوا ایک لمحہ, 1964 میں آپریشن جبرالٹر کے سارے کاغذات بارڈر سے پار چلے گئے. چلیں وہ اپنا لودھی صاحب ضرور رسپونڈ کیجئے گا اگر آپ اجازت دیں. پہلی بات تو یہ کہ صدیق صاحب ان کو بڑی میں عزت کرتا ہوں, اور میں اسی طریقے سے اگر آپ یہ پنڈورا باکس کھولیں گے تو جوابات پہ شروع ہو جائیں گے. اس کو ہم نہیں چھیڑتے, کس کی وجہ سے کیا ہوا یہ کیا جا سکتا ہے. جی یہ بات کر سکتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں نا کہ ہم فوج کی بات نہیں کر رہے, صرف جنرل باجوہ کی بات کر رہے ہیں اور فیض کی بات کر رہے ہیں, تو آپ لوگ فوج کو سمجھتے نہیں ہیں. جنرل باجوہ کا باپ چیف آف آرمی سٹاف نہیں تھا, اس لیے وہ چیف آف آرمی سٹاف ہیں. یہ فیض کا باپ جو ہے نا ISI کا نہیں تھا جو اس کا ہے. یہاں پر تو آپ باپ, بیٹا, بیٹی, پوتے, پوتیاں ان کی طرف جا رہے ہیں, اور میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ جیسے میچور لوگ جو اس چیز کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کیسے ہاتھ باندھ کے ان کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ لوگ تو وہ ہیں جو کہ بانیوں میں سے ہیں, جو کہ پوری سیاست کو سمجھتے ہیں, اور ادھر سے ایک بچہ آ کے جس کو لینگویج بھی نہیں آتی وہ آ کے آپ کو آگے لگا لیتا ہے اور آپ اس کے آگے لگ جاتے ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے اس بات پر. آپ کم از کم کوئی میچورٹی کا مظاہرہ کریں, آپ بتائیں کہ آپ ان بچے اور بچیوں کے ہاتھوں میں کھیلنا چاہتے ہیں. وہ اپنے خاندان کو بچانا چاہ رہے ہیں, اپنی دولت کو بچانا چاہ رہے ہیں, اور آپ ان کا ساتھ دے رہے ہیں. میں بالکل ان کو پورا لیڈرشپ کو عوام مانتے ہیں. بات یہ ہے کہ پہلے جس طریقے سے بوریوں میں بھر کے شناختی کارڈ اور دھونس سے ڈبے بھر دیے جاتے تھے, وہ اس دفعہ نہیں ہو سکے, تو بہت تکلیف ہو رہی ہے. حالانکہ پہلے سب کو یہ ہوتا رہا ہے اور اس سے یہ فائدہ اٹھاتے رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ میں نے مانا ہے, میں بالکل مان رہا ہوں. یہ تو جنرل باجوہ نے بھی مانا ہے کہ ہم نے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے, لیکن ہم آگے جمہوریت کو لے کے چلنا چاہتے ہیں, اس کی ہم تائید کرنا چاہتے ہیں. باقی آپ کی مرضی ہے. میں نے ایک سوال جو پوچھا تھا اس کا ضرور جواب دیں. آپ لوگوں کو اکٹھا کر لیں گے, بڑے بڑے جلسے کر لیں گے, اس کے بعد کریں گے کیا جس سے حکومت چینج ہوگی؟ اچھا چلیں, اب یہ جو جواب ہے ناظرین ہم لیتے ہیں وقفے کے بعد. ایک تو یہ سوال ہے جو لودھی صاحب نے اٹھایا, پھر ایک یہ بھی سوال ہے کہ جی فوج کا ممکنہ رد عمل کیا ہو سکتا ہے. جس طرح سے تنقید ہو رہی ہے, جس طرح سے اس کو متنازع بنانے کی بات ہو رہی ہے, پھر جیسے جنرل صاحب نے کہا کہ جی فوج تو کہتی ہے جی ہم نے غلطی کی کیونکہ ایک ادارہ ہے, تو ادارہ جو اپنے اوپر خود تنقیدی کرتا ہے اور درست کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے. تو کیا ادھر دوسری طرف سے بھی کوئی اپنے پرانے رویوں پہ, اپنے پرانے عمل پہ تنقید ہو رہی ہے, اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا ہے, ادراک ہو رہا ہے؟ ہم بات کریں گے وقفے کے بعد. پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. بات جو رہی بڑا ایک کہتے ہیں نا کہ جن سوالات پہ بہت زیادہ اس وقت پورے ملک میں تشویش ہے کہ کیا قومی اداروں کو جو ہے متنازع بنانا چاہیے, کیا اس طرح کی جس طرح سے پاکستان جیسا ملک جس کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے وہاں پر آپ جو ہیں اداروں کے خلاف اگر محاذ آرائی کریں گے تو اس کا کیا ممکنہ جو ہے رد عمل ہو سکتا ہے, کیا اس کے اثرات پڑ سکتے ہیں. ہم اس اہم ترین موضوع پہ بات کریں. ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب, سینئر صحافی احتشام الحق صاحب, اور محترم صدیق الفاروق صاحب نون لیگ کے سینئر رہنما. میں دوبارہ جنرل صاحب آپ سے ہی شروع کر چلیں. آپ اچھا چلیں آپ پہلے جواب دے دیں. نہیں صدیق صاحب کو موقع دیں. جی صدیق الفاروق صاحب. میں پہلی بات تو میں نہایت آرام سے اور ادب سے سب کے لیے پہلی بات تو یہ ہے جن الیکشنوں کا جنرل صاحب نے حوالہ دیا ہے ان میں تو الیکشن کمیشن نے خود بتایا ہے کہ 95% فارم 45 پر پولنگ ایجنٹس کے دستخط ہی نہیں ہیں. یہ تو انہوں نے خود بتا دیا ہے. سسٹم سارا بیٹھ گیا. یہ کیا ہوا؟ ایک بات. دوسری بات میں آپ سے عرض کروں گا, آپ سپریم کورٹ میں جائیں. غلطی جس سے بھی ہوئی, دیکھیے لودھی صاحب آپ براہ راست مجھ سے اگر نہ کریں تو پھر ایک دوسرے کا احترام کریں. ہم سپریم کورٹ میں جو چیف جسٹس ثاقب نثار تھے, میں نے عرض کیا وہ میرے پاس بطور کارکن کام کرتے رہے. میں نے جو کام کیا اس کو انہوں نے جا کے وہاں دیکھا,
लेकिन रोज़ धमकी देते रहे और अल्टीमेटली बावजूद इसके कि मैंने अपने इदारे का 1 बिलियन रुपए की इनकम बढ़ा दी, उन्होंने क्या मसला था मैं यहाँ कहूँगा तो फिर आप कहेंगे ये तुम क्या कर रहे हो। मसला किसी इदारे के साथ ज़मीन का था, बस उससे पीछे वो आए और सारा उन्होंने कर दिया। छोड़िए इस बात को एक लम्हे के लिए, साकिब निसार ने और क्या क्या नहीं किया, इसको रहने दे एक लम्हे के लिए। अच्छा, अब ये हमारा एम्बिट में नहीं है ना आज की उसमें जी। एक था ना कि हाँ, या तो साकिब निसार साहब होते तो बात एक करते ये हैं, था ना मुझे कि इल्म होता। जी, वो देखिए मैं एक अर्थ हाल दो सवाल उन्होंने पूछे हैं। एक सवाल तो ये है हम दबाव डालेंगे, हम कोई कानून हाथ में नहीं लेंगे, हम कोई तोड़ फोड़ नहीं करेंगे और ऐन मुमकिन है कि उनके लोग खुद ही इस दबाव के तहत अदम एतमाद लाएं और कामयाब हो और इलेक्शन हो, फ्री और फ्रेश इलेक्शन हो, मैंडेट मिले। दूसरा बात उन्होंने कहा कि वो बच्चे हैं फलां हैं। हुजूर, इस मुल्क के अल्लाह के बाद हुक्मरान अवाम है। सिद्दीकुल फारूक आज अगर जुलूस बार लेके निकले या इंडिपेंडेंट खड़ा हो सकता है उसको 5-10 हज़ार वोट मिले, लेकिन ये पार्टी के जो सरबराह जिनको आप कह रहे हैं कि उसके बाद बेटा, बेटे के बाद बेटी, वो टिकट देते हैं मुल्क में तो लोग उनको वोट देते हैं। ये अवाम का काम है, ये हमारा आइन भी कहता है और कुरान भी यही कहता है कि वह अम्रुहुम शूरा बैनहुम, यही है। चलिए आपकी राय, लेकिन अब यहाँ पे बहुत सारे सवालात होते हैं, हम कभी और इंशाल्लाह बहस करेंगे कि जनाब मेरी राय, मैं कुरान की आयत आपके सामने रख रहा हूँ। नहीं, मैं कुरान की आयत पे नहीं कह रहा, मैं उस राय पे कह रहा हूँ कि जो मौरूसी सियासत है जमहूरियत के नाम पे, वो काबिल बहस चीज है और क्या वो जमहूरी स्पिरिट में है या नहीं है, ये एक अलग बहस है। आज हमारे प्रोग्राम के एम्बिट से हमारे बाहर है, इस पर इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे कि जी जमहूरियत की रूह के मुनाफी ये चीज है। हम जैसे लोग यही समझते हैं, हम जैसे लोग ये समझते हैं। आपकी अपनी राय है, आप बिल्कुल जो समझते हैं आप उस पर अमल करें। मेरा जो सवाल है आपसे लोधी साहब कि ये जिस तरह का मतलब है गोलाबारी हो रही है इल्जामात की, फौज का क्या मुमकिन रद्द-ए-अमल हो सकता है? मेरा ख्याल है कि पहले तो फौज को किसी तरीके से ये कन्वे करना चाहिए दोनों को, हुकूमत को भी और अपोजिशन को भी, कि मेहरबानी करके आप अपने जो सियासी मामलात हैं आपस में हल कर लें, जो सियासी दंगल है कर लें, ना आप हमें अंदर लेकर आएँ और ना आप हमें अंदर लेकर आएँ। और हमारे हाथ पहले ही भरे हुए हैं, हम कभी इधर भागे फिर रहे हैं, कभी उधर भागे फिर रहे हैं, ये पहला होगा। दूसरा ये है कि फ़ौज कभी भी, ये आप मुझसे लिखवा लें, कभी भी अपने अवाम के ख़िलाफ़ अगर ये लेकर आती, PMLN अपने अवाम को लेकर आती है या मौलाना साहब लेकर आते हैं, पीपल्स पार्टी लेकर आती है, कभी वो हथियार नहीं उठाएंगे अपने अवाम के ख़िलाफ़, इंशाल्लाह, ये मुझे पक्का पता है। और मुझे ये भी मालूम है कि इनके जलसों में अवाम ज़रूर आते रहेंगे। जब ये किसी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे, कोई उनके साथ नहीं होगा, ये अकेले फिर खड़े देखेंगे, पीछे की तरफ नज़र मारेंगे तो उनको कुछ नज़र नहीं आएगा दूर दूर तक। तो मेरी दुआ है कि सब कुछ खैर आफियत से हो जाए, जो जैसे आगे चलना चाहिए सियासत को ज़रूर चले, जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लानी है तो लेकर आएँ, पार्लियामेंट में आके वो पेश करें और ये सारी चीज़ें जो है ना आगे बढ़ें। मुल्क के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा आपस में इत्तेहाद हो। जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, इस किस्म की जो इंतशार है वो बहुत ख़तरनाक हो सकता है और मुझे यकीन है कि तमाम जो ज़ी शऊर लोग हैं उनके ज़हनों में ये चीज़ होगी और आप देखेंगे कुछ ना कुछ इसका मसला हल हो जाएगा। सिर्फ मुझे जो खौफ जिस चीज़ का आ रहा है वो ये है कि पहले कोई ना कोई होता था जिसको आप अंपायर कहते थे या कोई आर्बिट्रेटर होता था। अब चूंकि आपने सभी को मुतनाज़ा बना दिया है तो अब मुझे नहीं पता कि अब सदर ट्रंप को बुलाएंगे या चीन के सदर को बुलाएंगे, कौन आपका मसला हल करेगा, क्योंकि अब तो सारे दे आर ऑल पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू देम। तो ये इसका भी ज़रूर सोचना चाहिए कि ये क्या होगा। और वो जो मैं बात, हाँ जी, जो दूसरा ये कि पाकिस्तान में ऐसा कभी नहीं होता कि अखलाकी प्रेशर के ऊपर या सिर्फ सियासी प्रेशर के ऊपर कोई हुकूमतें चेंज हो जाती हैं। पूरी हिस्ट्री हमारे सामने है, जब चेंज होती हैं तो हमें पता है कि कैसे होती हैं और सदीक साहब तो मुझसे बेहतर जानते हैं कि कैसे होती हैं। तो ये कहना कि हम प्रेशर डालेंगे और ये चली जाएगी हुकूमत, ये इसका तो कोई इम्कान नहीं है। हाँ, अगर कोई और इनके ज़हन में प्लान है तो वो फिर देखेंगे, नई मिसाल कायम हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि नई मिसाल कायम हो जाएगी ना। मासूम ख्वाहिशात हो सकती हैं। अल्लाह करे कि अच्छी मिसाल कायम हो। नहीं लोधी साहब, मैं ये कह रहा हूँ, देखें बात है कि मासूम ख्वाहिशात हैं, किसी की साइड नहीं लेता, मैं ये नहीं कहता, नहीं, मैं इनका हक है। देखें अगर ये रखते ना कि जी महंगाई, ये इतना बड़ा बात थी, ये बताते खुद इतना बड़ा बयानिया है
کہ لا اینڈ آرڈر اتنا خراب ہے، مہنگائی اتنی خراب ہے، اسی پر یہ حکومت کو گرا سکتے تھے میرے اپنے خیال میں. یہ خام خواہ فوج کو ساتھ شامل کر کے اپنے لیے انہوں نے خام خواہ پہاڑ کھڑا کر لیا ہے، اب اس کے ساتھ ٹکر ماریں گے. اچھا تو یہ بات ہے جو ہم نے واقعی یہ جو بات ہے احتشام الحق صاحب آپ کی مطلب ہے جو صحافیانہ تجربہ ہے، اس ملک میں جب بھی تبدیلی آئی اس وقت آئی کہ جب اداروں کے درمیان فرکشن پیدا ہوا اور عوامی تحریک جو ہے اس نے مطلب ہے تھوڑا سا کیٹلسٹ کا کردار ادا کیا، وہ وجہ بنی مطلب ہے مطلب اداروں کی لڑائی جو تھی اس کی وجہ سے ہی ساری چیزیں ہوئیں. تو اب تو غالباً اس طرح کی صورتحال نہیں ہے. عوامی تحریک ایک پارٹی ہے. میں عرض کر رہا ہوں. اچھا دوسری بات یہ پارٹی کا نام ہے عوامی تحریک. عوامی تحریک پارٹی کا نام بھی ہے، بالکل ہے، اور عوامی تحریک عوام کی تحریک بھی ہوتی ہے، دونوں چیزیں ہیں نا وہ. تو اچھا تو آپ نے مجھے آؤٹ کر دیا بھائی، ہم تو بڑا سوال یاد کر کے آتے ہیں، بیچ میں ہم کوئی سیاستدان تو ہے نہیں صدیق الفاروق صاحب کہ جملے بازی کے بعد پھر وہیں سے بال اٹھا دی ہیں. اچھا تو احتشام صاحب ایک تو یہ بات ہوئی کہ جی اس طرح سے تحریکیں جو ہیں ہمارے ملک میں کوئی اس کی مثال نہیں ملتی ہے، تو ایک تو اس پہ تبصرہ کریں یہ جو خواہش ہے ان کی کہ کیا. اور دوسری بات سب سے اہم کہ ہم دیکھ رہے ہیں 2002 سے اس ملک میں انتخابات ہو رہے ہیں، ہر پارٹی اپنے 5 سال مکمل کر رہی ہے، پورے 5 سال حکومت کے، تو پی ٹی آئی کیوں نہیں کرے؟ جی دیکھیں پہلی تو بات 2 چیزیں کہنا چاہوں گا. ثاقب نثار صاحب کا، میاں ثاقب نثار صاحب کا سابق چیف جسٹس کا نام لیا، صدیق الفاروق صاحب نے بھی ذکر کیا. تو نواز شریف صاحب کے دور میں سیکٹری لا لگایا گیا تھا اور نواز شریف صاحب کی اسپیشل خواہش پہ ان کو لگایا گیا تھا. اب بغیر وداؤٹ بینگ ایموشنل اب یہ سوچنے والی بات ہے جو بے شمار دفعہ کہی جاتی ہے کہ نواز شریف صاحب کا مزاج کیوں ایسا ہے کہ 6 آرمی چیف سے ان کی نہیں بنی، 3 صدر ملک کے ان سے نہیں بنی، 3 آرمی چیف جسٹس ان سے نہیں بنی. چلیں اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. ابھی صدیق الفاروق صاحب الیکشن کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں 70 کے بعد 10 الیکشن ہوئے ہیں. عامر صاحب میں نے 10 کے 10 الیکشن کور کیے. ابھی یہ 2013 کا الیکشن دیکھ لیں جس کے بارے میں زرداری صاحب کہتے ہیں کہ یہ آر اوز کا ریٹرننگ آفیسر کا الیکشن تھا. وہ آخر دم تک یہ کہتے رہے کہ نواز شریف صاحب کو دھاندلی سے لایا گیا، دھاندلی سے ہوا ہے. لیکن یہ الزامات تو ہر دور میں 10 کے 10 الیکشن میں یہ دھاندلی کے الزامات ایک دوسرے پہ لگے. کوئی بھی حکومت جو بنانے کے لیے آیا اس کو کچھ نے ایکسیپٹ نہیں کیا. ابھی بھی صورتحال وہی ہے. ابھی 5 سال کی بات دیکھیں، 2 ٹرم 5 سال کی گزریاں، اب کھایا جا رہا ہے کہ بہترین طریقہ تو یہی ہے جو عام طور پہ لوگ باوجود اس بات کے کہ کئی لوگوں کے ریزرویشن بھی ہیں الیکشن کے بارے میں جو کہ ہمیشہ نہیں ہے کہ بھی ٹھیک ہے آپ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں تواتر کے ساتھ 3 4 5 الیکشن ہو جائیں تو نثر کی چیزیں سامنے آ جائیں گی، شاید موروثی سیاست بھی کسی حد تک کم ہو جائے گی اور پھر لوگوں کو ان انٹرپٹیڈ الیکشن کے نتیجے میں جو آپ اچھی گورننس کی بات کرتے ہیں، لا اینڈ آرڈر کی سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں، اور آج کل جو افریت ہمیں مہنگائی کے جس کو کہنا چاہیے اس کی وجہ سے عام آدمی پس رہا ہے، یہ ساری چیزیں فوکس ہوتی ہیں. ایک تو بات ہے کہ گورنمنٹ کا اس حوالے سے میرا خیال ہے عامر صاحب بھی بات ماننی پڑے گی کہ ضرورت سے زیادہ تناؤ میرا خیال ہے حکومت کی طرف سے بھی بڑھایا گیا. ان کے دیکھیں نا حکومت کی کارکردگی میں آتا ہوں، آخر میں آتا ہوں یہ بھی کرنے کی حکومت نے جو کارنامے جی وہ جس حوالے سے جو بات کر رہے تھے دیکھیں نا کیا طریقہ ہونا چاہیے. اب میرا خیال ہے نئی پارٹنرشپ تو بننی ہے، نیا بیانیہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی ایک بحث مکالمہ ہونا چاہیے کہ کہاں ان کی خرابیاں ہیں، اور پھر حکومت اور گورنمنٹ کے درمیان ریلیشن شپ اور اداروں کے درمیان کس طرح کے تعلقات ہونے چاہیے. دیکھیں ادارے تو ہم نے خراب کر دیے، ہم نے پولیٹیسائز کیا، اور معذرت کے ساتھ یہ جو 90s کی دہائی میں 4 الیکشن پیپلز پارٹی اور PMLN نے جیتے تھے، وہ پیتھولوجیکل ہیٹریڈ ایک دوسرے کو جو نقصان پہنچایا وہ بالکل اس سے واپس آئے. اب آ کے معاملہ کسی اور طرف جا رہا ہے. ہاں جی اچھا اب صدیق الفاروق صاحب جو ایک اور بڑا سوال ہے جو ابھی احتشام صاحب نے پرانی آپ میرے سوال سن لیں اس کے بعد آپ کر دیجئے گا. یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ نواز شریف صاحب کی کیوں انبن ہو جاتی ہے، کبھی آرمی چیف سے ہو جاتی ہے، کبھی چیف جسٹس سے ہو جاتی، کبھی صدر سے ہو جاتی. تو روشنی ڈالیں ایک تو یہ بات. دوسری یہ بات بتائیے کہ اتنی جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ان کی اپنی پارٹی میں ہمیں جمہوریت نظر نہیں آتی. جب اقتدار میں ہوتے ہیں کیبنٹ کی میٹنگ نہیں کرتے، کچن کیبنٹ سے فیصلے کرتے ہیں. اور جو سب سے بڑا ایک الزام ہے کہ جو بھی فیصلے ہوتے ہیں جمہوریت میں آپ تمام اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، مل کر فیصلے ہوتے ہیں. تو یہاں پر نظر یہ آتا ہے کہ جی شخصی حکمرانی کا سا ان کا مزاج ہے کہ جی بادشاہ سلامت ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہو جائے، فلاں سے تعلقات یوں ہو جائے. تو یہ بھی کوئی کہتے ہیں زمانے میں پنپنے کی باتیں تو نہیں ہیں اور یہ جمہوریت تو نہیں ہے. جی دیکھیں پہلی بات تو میں احتشام الحق صاحب کی اپنا وزیر کیا نام ہے ثاقب نثار کے بارے میں بتا دوں کہ یہ چونکہ خالد انور صاحب کو وزیر قانون بنایا گیا تھا
تو ان کی ریکمنڈیشن تھی کہ یہ میرے ساتھ ٹھیک چلے گا، اچھا چونکہ یہ چلتے رہے، یہ سپریم کورٹ میں ایڈوکیٹ آن ریکارڈ تھے، ٹھیک ہے جی، ان کی سفارش تھی، اور مسلم لیگ نون میرے پاس، میں نے عرض کیا 2 سال انہوں نے کام کیا ہے۔ اچھا اب آ جائیے دوسری بات پر، جس میں آپ نے کہا ہے جی کہ سمجھ نہیں آ رہی ہمیں۔ نواز شریف جب پہلی بار دوسری بار چیف منسٹر بنے اور بے نظیر بھٹو صاحبہ یہاں وزیر اعظم بنی، تو انہوں نے انہیں اپنے گھر لاہور 180H ماڈل ٹاؤن میں بلایا اور ان کے سر پہ چادر ڈالی کہ آپ میری بہن ہیں، ہم مل کے چلیں گے۔ لیکن پھر ہوا کیا؟ پھر ہوا یہ کہ غلام اسحاق خان نے کہا کہ یہ تم کیسے کر سکتے ہو، یہ میں آپ کو فیکٹس بتا رہا ہوں اچھا جن کا میں چشمدید گواہ ہوں۔ پھر انہوں نے وہ گڑبڑ جو کی تو پھر آپ کو پتا ہے، کنہوں نے پھر گڑبڑ نواز کی؟ شریف صاحب ان کے ساتھ جو بنی جس طرح، پھر انہوں نے یہ غلام اسحاق خان نے، اچھا اچھا ٹھیک ہے، غلام اسحاق خان تو پھر جناب بے نظیر صاحبہ کے ساتھ، پھر آپ کو پتا ہے جب پشاور سے آ گئے تھے کہ میرے ساتھ تو تم نے مجھے صدر بنانا تھا۔ ایک منٹ آئی جی آئی بھی بنی اور حمید گل مرحوم اس کا بہت جو ہے وہ دعوے دار تھے، تو جنرل صاحب تصدیق ہو رہی ہے نا کہ مداخلت ہو رہی تھی یہ بتائیے نا، میں تو یہی کہتا ہوں کہ مداخلتیں کرنا بند کر دیں، آپ بھی بار بار تصدیق ہی فرما رہے ہیں، آپ تردید نہیں کر رہے، نہیں آپ تردید نہیں کر رہے، ایک لمحہ اب آ جائیے اس بات پر، میں تو اس کی توثیق کر رہا ہوں، میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں جناب، ہاں میرے میں سوال اس کا سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ جناب علی یہ لوگ، میں اسی سوال کا جواب کہ آپ نے کہا تھا کہ ان سے ان بن ہوتی ہے، ان بن جو ہے وہ جب آپ اپنے دائرے سے نکلیں گے، دیکھیں وزیر اعظم اور پارلیمنٹ کا دائرہ تو بڑا وسیع ہے، آپ نے اس کے مقابلے میں ہر ایک کی اپنی لمٹس ہیں، وہ تو آئین میں ترمیم پارلیمنٹ کے ذریعے کر سکتے ہیں اور تو کوئی نہیں کر سکتا نا جی، تو کوئی اپنے جب دائرے سے نکلے گا تو وہاں جھگڑا ہوتا ہے، کوئی نہ نکلے تو جھگڑا نہیں ہوتا، تو اپنے دائرے سے وزیر اعظم نہیں نکلتا، کچھ اور لوگ نکلتے ہیں۔ نہیں لیکن پارلیمنٹ کی بھی اب بات یہ ہوتی ہے کہ لمٹ لیس پاور تو کسی کی نہیں ہوتی ہے، اگر ہم فکری اعتبار سے بات کریں تو ظاہر ہے کہ نہیں ہے نا، وہ تو اگر کوئی صورت ہوتی ہے تو پارلیمنٹ میں کہہ رہا ہوں پارلیمنٹ بھی آئین کی اسپرٹ کے خلاف قانون سازی نہیں کر سکتی ہے۔ چھوٹا سا جی لودھی صاحب فرمائیے۔ پارلیمنٹ جو ہے وہ دیکھیے پارلیمنٹ کو 2/3 اکثریت سے امینڈمنٹ کر سکتی ہے، پارٹی میں ایک لمحہ میں پارٹی میں 6 گھنٹے بیٹھا ہوں اور نواز شریف صاحب نے 6 گھنٹے ارکان پارلیمنٹ کی باتیں سنی ہیں، ایک ایک کو کھڑا کر کے کہا اب آپ بولیں اب آپ بولیں اب آپ بولیں، سب کی باتیں سنی ہیں، یہ میں اس بات کا گواہ ہوں، یہ نہ کہیں کہ وہ کسی کی بات نہیں سنتے تھے۔ اچھا ایک منٹ لودھی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، لودھی صاحب کچھ لودھی صاحب پہلے بات کر لیں، شام صاحب میں آ رہا ہوں آپ کے پاس آ رہا ہوں، شام بھائی میں آ رہا ہوں آپ کے پاس آ رہا ہوں، لودھی صاحب وہ تو بیٹھتے نہیں تھے پاکستان میں، میٹنگ کون سی کرتے تھے؟ میں تو ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں، شام صاحب ذرا خطا کلامی، جی لودھی صاحب فرمائیے۔ کیا یہ لودھی صاحب فرمائیے۔ باتیں تو تب آگے بڑھیں گی نا، تسلی سے بات کی جائے، احتیاط سے کی جائے، درست۔ میں تو یہ کہوں گا کہ چونکہ ہم قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتے ہیں، کیونکہ ہم کانسٹیٹیوشن کی حکمرانی پر یقین رکھتے ہیں، تو مجھے فاروق صاحب یہ بتائیے کہ کیا نواز شریف صاحب کو کورٹ نے یہ نہیں کہا ہوا کہ آپ کسی سیاسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لے سکتے؟ وہ اس کا کتنا پاس کر رہے ہیں؟ مطلب یہ کہ جب کوئی بندہ کسی کو نصیحت کرتا ہے تو خود بھی اس کی کوئی اس کا رکھتا ہے، منہ متھا رکھتا ہے، کوئی پاس کرتا ہے، کوئی احتیاط کرتا ہے، تو یہ بات مجھے مختصر یہ بتا دیں، تو بہت اچھا جانتے ہیں لاء کو، ہر چیز کو، کہ وہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ میں جواب فوراً دے دیتا ہوں آپ کو، ایک لائن کا جواب شام صاحب کے پاس، کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا، یہ ایک لائن کا صرف یہ ہے کہ آپ پارٹی کسی کے سربراہ نہیں ہو سکتے، وہ صدر نہیں ہے، وہ صدر نہیں ہے پارٹی کے، سیاست پر تو کوئی پابندی نہیں ہے بھائی، یہ کون ہوتے ہیں؟ کوئی عدالت کے کسی کو تم بول نہیں سکتے ہو تو ہماری آنکھوں میں دھول نہ جھونکے، پابندی نہیں ہو سکتی، ہماری آنکھوں میں دھول نہ جھونکے، قرآن و سنت کے خلاف ہے، یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، پوری دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہ رہے ہیں، یہ قرآن و سنت کے کی آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہ رہے ہیں، ہر آپ ہمیں بہت بیوقوف سمجھ رہے ہیں، آپ پوری قوم کو بہت بیوقوف سمجھ رہے ہیں، بات سن لیں، آپ نے سوال کیا میرا جواب بہت بیوقوف سمجھ رہے ہیں، ہاں جی سوال کیا میرا جواب سن لیں، صدیق صاحب میرا جواب سن لیں،
پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر شہری کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ اپنی رائے دے. صدیق الفاروق صاحب, آپ نے انہیں پارلیمنٹ سے باہر نکال دیا. وہ میں عرض کروں کہ یقیناً آپ کا ماشاءاللہ شعلہ بیانی ہم بچپن سے واقف ہیں اور سنتے رہتے ہیں, لیکن وہ احتشام صاحب بیچارے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بہت دیر سے, اور میرے سینئر ہیں, میں ان کو نہیں روک سکتا. جی احتشام صاحب اداروں کے احترام کی اگر بات کرتے ہیں صدیق الفاروق صاحب, تو موجودہ چیف جسٹس گلدار صاحب اور سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب دونوں نے کہا تھا نواز شریف صاحب آپ صادق اور امین نہیں ہیں. ان ادر ورڈ مخالفین کہتے ہیں کہ آپ جھوٹے ہیں, آپ کی بات پہ یقین نہیں کیا جا سکتا. فار آل ٹائم ٹو کم آپ سیاست میں اس طرح حصہ نہیں لے سکتے, پارلیمانی سیاست بھی آؤٹ ہے. فار ہیون سیک اگر آپ ایک ادارے میں جواب دے دوں, ایک منٹ خراب ہے, ایسا نہیں ہے. اچھا مجھے اجازت ہے ذرا سا ہم اس کو موضوع کو تھوڑا سا اسی میں رہتے ہوئے ایک منٹ, ایک جملہ اور سن لے میرا صدیق الفاروق صاحب. جی ایک جملہ, صرف ایک جملہ. جی ایک جملہ سن لے, ایک جملہ سن لے اجازت. میں یہ کہوں گا کہ اگر کل اسی ملک کے عوام بڑی تعداد میں ووٹ دے کے 2/3 اکثریت سے میری پارٹی کو لاتے ہیں, وہ تو آئین قانون بنا دے گی اور یہ فیصلے پیچھے رہ جائیں گے, کیونکہ اللہ کے بعد حکمران عوام ہے. آپ درست کہہ رہے ہیں, لیکن پارلیمنٹ جو تھوڑا بہت ہم نے بھی چھوٹا سا مطالعہ کیا, پارلیمنٹ یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ کہے جی صدیق الفاروق صاحب کو ہم 2/3 اکثریت سے شہنشاہ بناتے ہیں, کیونکہ آئین کی اسپرٹ کے خلاف ہے. بہت ساری قانون سازی اگر بھائی مسلمانوں کا معاشرہ, مسلمانوں کا ملک, اسلام کے خلاف میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ہر چیز کی لمٹس ہیں, ہر چیز کی لمٹس ہیں. آپ اگر اس پہ موضوع پہ میرے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں نا, یہ بات مانتا ہوں, اس موضوع پہ میرے ساتھ بیٹھ کے بات کریں, مجھے صدیق الفاروق صاحب سے اجازت دیں. جناب لودھی صاحب, یہ بات بالکل دیکھیں, جی ایک چیز میں کہنا چاہوں گا, ایک منٹ. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں, یہ بالکل میں ان کی بات مانتا ہوں کہ عوام کی حاکمیت جو ہے وہ سب سے اوپر ہے اللہ تعالیٰ کے بعد, لیکن عوام یہ ان کو کہتے ہیں جو ان کے ساتھ ہیں, یا وہ بھی عوام ہے جنہوں نے ووٹ دیا ہے عمران خان کو, یا وہ عوام میں شامل نہیں ہے؟ عوام کی کوئی ڈیفینیشن ہے کہ عوام وہ ہوں گے جو پی ایم ایل این کے ساتھ ہیں اور جو پیپلز کے ساتھ ہیں؟ سب عوام ہے نا. تو جب آپ کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو تو ان ووٹوں کو بھی عزت دیں. جی لودھی صاحب پہلے لودھی صاحب اپنی گفتگو تو مکمل کر لیں, میں آ رہا ہوں آپ کے پاس, حضور والا میں آ رہا ہوں. جی صدیق, جی لودھی صاحب اپنی بات. میں کوئی لمبی بات نہیں کر رہا, بس میں یہی کہتا ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دیں, تو جو کچھ لوگوں نے جو ووٹ بیچاروں نے دیے ہوئے عمران خان کو, ان کی تو پھر لگتا ہے کہ کوئی عزت نہیں ہے, کیونکہ ووٹوں کی ساری عزت تو ایک طرف ہے. تو یہ بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ عوام کی بات کرتے ہیں, میں تو یہ بات مانتا ہوں کہ اگر یہ عوام زیادہ نکال لیتے ہیں اور ووٹ لے لیتے ہیں تو اچھی بات ہے, لیکن ہمیشہ جب عمران خان نے دھرنا دیا تھا, انہوں نے یہی کہا تھا جی ہمیں پورا ٹائم لگانے دیں, اس کے بعد آپ جو مرضی کر لینا, عوام فیصلہ کریں گے. تو ابھی فیصلہ کرنے آپ خود نکل آئے ہیں, آپ عوام کو فیصلہ کرنے. اور اگر آپ چاہتے ہیں نہ کریں, کیونکہ بات اچھے پیرائے میں ہو رہی ہے, تو اچھے ماحول میں ہو رہی ہے. احتشام صاحب, صدیق الفاروق صاحب خدا کے لیے میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ میں یاد کر رہا ہوں. احتشام صاحب ایک لمحہ, احتشام صاحب ایک لمحہ, فاروق صاحب ایک منٹ خاموش, میں اپنے تینوں احتشام صاحب کو بات کرنے دیں نا, ایک لمحہ میری بات, میں آ رہا ہوں آپ کے پاس. صدیق الفاروق صاحب, جی پارلیمنٹ کو اگر ایلیمنٹ آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہی جنہوں نے کہا تھا استعفے دے دیں, اپنا مولانا فضل الرحمان صاحب, اسی پارلیمنٹ کو جس کو کہتے ہیں غلط ہے, نہیں صحیح ہے, اسی کے لیے صدارتی الیکشن بھی لڑنا چاہتے تھے, اسی کے پہ ان کے صاحبزادے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور پھر آپ نے کہا جی ریزائن کرتے ہیں. ریزائن کرنے کے لیے تیاری کوئی نہیں ہے, پارلیمنٹ کو لیجیٹمیسی آپ انڈائریکٹلی دے بھی رہے ہیں, ساتھ کہتے ہیں ختم بھی ہونے چاہیے. پیپلز پارٹی الیکشن بالکل نہیں چاہ رہی ہے, تو اس طرح تو نہیں ہوگا نا کہ ہر بات آپ اپنی مرضی سے کریں گے تو مرضی سے ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے, آئین اور قانون بھی تو کچھ ہے نا, اور پھر یہ کہ دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ آپ نے ووٹ لیے تو باقی نے بھی دیے. جس طرح آپ کو حکمرانی کا حق ہے, باقیوں کو بھی ہے. سندھ میں ان کی الیکشن ہوا ہے, سارے الیکشن جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی کی حکومت بن گئی ہے, وہاں پہ سارا الیکشن ٹھیک ہوا ہے, باقی جگہوں پہ الیکشن خراب ہو گیا ہے. صوبے میں آپ دیکھ لیں جس طریقے سے آپ کی پنجاب میں میجورٹی ہے, اتنی بڑی میجورٹی سے آپ آئے پی ایم ایل این والے, کیا وہ بھی دھاندلی سے آئے تھے سارے کے سارے؟ اس طرح نہ کریں نا, یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ مت دیں کہ جی دھاندلی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں 10 کے 10 نام لگائے کہ دھاندلی ہوئی ہے.
اچھا اب بات یہ کہ مجھے پتہ ہے صدیق الفاروق صاحب جو ہیں ایک طویل جو ہے جواب دینے کے لیے بے چین ہے، لیکن صدیق الفاروق صاحب میری مجبوری یہ ہے، مجھے سرگوشی میں کہا جا رہا ہے کہ میں پروگرام کو وائنڈ اپ کروں، آخری 10 سیکنڈ ہے میرے پاس، میں تینوں اپنے مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کروں گا. جی ایک جملہ جلدی سے. مڈ ٹرم الیکشن بالکل، اور جس کو جو ووٹ عوام کا ووٹ جس کے پاس ہے، لیکن اگر اوور ویلمنگ میجارٹی 2/3 میجارٹی ہمیں ملے گی تو پھر ہم ہیں. جی جس کو بھی کے لوگ نہیں چاہتے الیکشن، آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ بہت بہت شکریہ شام الحق صاحب، صدیق الفاروق صاحب اور جناب لودھی صاحب، میں اپنے تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بات یہ کہ یہ جو خواہش ہے جو بھی صدیق الفاروق صاحب نے جس کا اظہار کیا مڈ ٹرم الیکشن، اب بات یہ کہ پی ڈی ایم کی بہت ساری جماعتیں، بلکہ میں یہ کہوں گا ان کی جو بہت بڑی اتحادی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی، اس کا غالباً مڈ ٹرم الیکشن میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں. ظاہر ہے کہ سندھ میں انہوں نے 2018 کے انتخابات میں ریکارڈ نشستیں لی ہیں، وہ چاہیں گے انہی نشستوں کے ساتھ جو ہے وہ سینٹ کے انتخابات میں جائیں. پھر جو آپ کو اتنا مونولتھ نظر آتی ہے کہ جی پورا جو ہے پی ڈی ایم جو متحد ہے، ہمیں نظر آتا ہے کہ جی پی ایم ایل این کے اندر بھی بہت سارے اسکول آف تھاٹس ہیں، اور اس کے اندر بھی جو ہے اس طرح کی بات جس طرح سے صدیق الفاروق صاحب رکھ رہے ہیں، ظاہر ہمارے قابل احترام مہمان ہیں، لیکن اس طرح سے آسان چیزیں نہیں ہیں. بات اصل میں صرف اتنی ہے کہ جی پاکستان کو جو ہے کس چیز کی ضرورت ہے؟ سیاسی استحکام کی، اور جمہوریت کے نام پہ انتشار جو ہے وہ میرے خیال میں اس ملک کو بہت آگے نہیں لے کے جائے گا. اور جمہوریت کا مطلب ہرگز یہ بھی نہیں ہوتا کہ میجورٹیزم ہو، اس میں انکلوسیو ہوتی ہے جمہوریت، سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے اور اکاؤنٹیبل ہونا پڑتا ہے. اکاؤنٹیبلٹی شرط ہے جمہوریت کی. عامر کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.